بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین گرامی، ہم لوگ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ دین کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. ہر چیز میں، ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتلایا ہے جس کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں. ہر چیز، ہر عمل جب سنت کے مطابق کیا جائے گا تب وہ عبادت بنے گا اور ہم کو گناہوں سے اور لفظوں سے بچائے گا. انہی سنتوں میں اور نبوی طریقوں میں گفتگو کرنے کے آداب، گفتگو کرنے کی سنتیں، معمولات یومیہ جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، جو ہم لوگ دن بھر میں کرتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ خاص لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر شخص کے ساتھ وہ چیز پیش آتی ہے. گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اس کی کیا سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ہدایات فرمائی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. گفتگو کرنے کے متعلق سب سے پہلی سنت اور سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت گفتگو نہ کرے. جب اس کو گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت پیش آئے اسی وقت بات کرے، اور ضرورت پڑنے پر بھی بقدر ضرورت گفتگو کرے، ضرورت سے زیادہ نہ کرے. یہ گفتگو کرنے کے متعلق سب سے پہلا ادب ہے. اس لیے کہ عام طور سے غلطیاں انسان کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں. خطائیں، گناہ کا تعلق جو ہے وہ آدمی کی زبان سے ہے. اس لیے سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتکلم بغیر حاجت. آپ کبھی بغیر ضرورت کے بات نہیں کیا کرتے تھے. آپ کی عادت ہی نہیں تھی کہ آپ بغیر ضرورت کے گفتگو کریں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے. اور جب ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت گفتگو فرمایا کرتے تھے. کلام مفصل لا فضول ولا تقصیر. آپ کی گفتگو مفصل اور واضح ہوا کرتی تھی، اس میں نہ ایک بات فضول ہوگی اور نہ ایک بات ضرورت سے کم ہوگی. جتنی ضرورت ہو اتنی گفتگو آپ فرمایا کرتے تھے. تو یہ گفتگو اور بات کرنے کے متعلق سب سے پہلا ادب ہے کہ بقدر ضرورت اور ضرورت پڑنے پر گفتگو کریں. دوسرا ادب بات کرنے کے متعلق یہ ہے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اپنی زبان سے فحش بات نہ نکالے. تکلم اگر کرے، بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ پھر خاموش رہنے کو بہتر سمجھے. زبان کی حفاظت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی. کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ. جو شخص میرے لیے دو چیزوں کی ضمانت لے لے، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ،
میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ عام طور سے گناہ انہی دو چیزوں سے ہوتے ہیں۔ آدمی غیبت کرے گا زبان سے، جھوٹ بولے گا زبان سے، کسی کی بے عزتی کرے گا زبان سے، اس طرح سے بہت سارے گناہ زبان سے متعلق ہیں۔ تو جو شخص زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت لیتے وہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا۔ بات کرنے میں ہم لوگ ایسی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ بات بہت خطرناک ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ۔ کبھی کبھی آدمی بات میں بہت اچھی بات کہہ دیتا ہے، لا يلقى بها بالا، آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے بہت اچھی بات کہہ دی، حتی یرفع اللہ بها درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک بات کی وجہ سے اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ، اور کبھی کبھی بات میں اتنی خطرناک بات کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، وَيَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ آدمی بات کرنے سے پہلے سوچے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک لفظ میں کسی کی تحقیر کر دی، کسی کی تصدیق کر دی، آپ سمجھے کہ یہ ویسے ہی ہے، لیکن آپ اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گر گئے۔ یہ زبان کی محفوظ رکھنے کی اہمیت ہے۔ بات کرے بقدر ضرورت اور ضرورت کے وقت، اکثر وقت خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ہے طویل السکت، اکثر آپ خاموش رہا کرتے تھے، اکثر وقت آپ کا خاموشی میں گزرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خاص نصیحت ہے، آپ کی انگوٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا قل الخیر والا فاسکت، یا تو بڑی بات کہو یا پھر خاموش رہو، بری بات زبان سے نہ نکالو۔ اسی طرح سے گفتگو کرنے کے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی سوال ہو، مجمع سے کئی لوگوں کی جماعت ہو اور کوئی شخص کوئی بات پوچھے تو ادب یہ ہے کہ ان میں سے بڑا شخص اس بات کا جواب دے، ہر شخص جواب نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بڑے آدمی کو آگے کرو، جو تم میں بڑا ہو اس کو آگے کر وہ بات کرے۔ تو گفتگو کرنے کے متعلق ایک ادب یہ ہے۔ اسی طرح سے گفتگو اور بات چیت کرنے کے متعلق ایک بڑا ادب یہ ہے کہ جس سے گفتگو کرے ہماتن اس کی طرف متوجہ رہے۔ ہم جس سے مخاطب ہیں، جو شخص ہم سے بات کر رہا ہے تو اس کی طرف پوری طور سے متوجہ رہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی شخص سے بات کر رہا ہے اور ہم اپنے کام کے اندر لگے ہوئے۔ آج کل بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے، ہم سے کوئی شخص بات کر رہا ہے، مخاطب ہے، ہم لوگ اپنے موبائل کے اندر مصروف ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں آتا ہے اذا التفت جمیعا، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری ذات سے پوری طور پر متوجہ ہوتے، کہ اس کو ایسے لگے نا کہ اللہ کے نبی مجھ سے رخ پھیر رہے، مجھ سے روگردانی کر رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے، ہر شخص سے اس طرح پیش آیا کرتے تھے۔ تو گفتگو کرنے کے متعلق ایک سنت یہ ہے کہ جس سے گفتگو کریں ہماتن مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ رہیں۔ اسی طرح سے گفتگو کرنے کے متعلق، بات چیت کرنے کے متعلق ایک سنت یہ بھی ہے کہ بہت جلدی تیزی سے گفتگو نہ کریں کہ جس سے سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسكت كثرتكم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے گفتگو کرنے کی طرح بہت تیز گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، اتنی اطمینان سے صاف صاف اور واضح گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہر سننے والا اس کو سمجھے بلکہ محفوظ کر لے۔ وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَسْمَعَ، ایک آپ کی صفت یہ تھی کہ اتنی زور سے گفتگو کرتے کہ سامنے والا سن لے، اتنی دھیرے بھی نہ بولے کہ سن نہ سکے۔ تو جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ اسمع، سنا دیا کرتے تھے اور آرام سے صاف صاف واضح طور پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی اہم بات ہوتی تو اس کو 3 مرتبہ کم سے کم کہتے۔ کان اذا تکلم وعاد الکلمۃ ثلاثا، آپ اہم بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ مخاطب اس کو اچھی طرح سن لے، محفوظ کر لے۔ تو گفتگو کرنے کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب گفتگو کرے تو کوئی اہم بات ہو تو اس کو مکرر بیان کر دے، 3 بار بیان کر دے۔ اسی طرح سے گفتگو کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کوئی تعجب کی بات آئے، کوئی تعجب خیز خبر سننے کو ملی تو کوئی اور کلمہ کہنے کے بجائے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور عادات میں سے۔ گفتگو کرنے کے متعلق ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی گفتگو کرے، بولے تو سچ بولے، جھوٹ سے احتراز کرے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی بھی کام کے لیے ہو، کسی بھی میدان میں ہو، تجارت میں ہو، گھر میں ہو، دوست احباب میں ہو، سچ بولنے کی عادت ڈالے، جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ جھوٹ مرد مومن کے لیے بہت بری چیز ہے، اس کی قباحت بہت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتے رہتے ہیں وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ منت لما جاء به، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولو، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جائے گی، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت میں لے جائے گی، وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آدمی اتنا سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر اس کو صدیق لکھ دیا جائے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ آدمی کو فسق فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق فجور جہنم میں لے جائے گا۔ اور جھوٹ بولتے بولتے یکتب عند اللہ کذابا، اللہ رب العزت یہاں پر اس کو کذاب لکھ دیا جائے گا۔ تو جھوٹ بولنے سے احتراز کرے، سچ بولنے کی عادت ڈالے، یہ گفتگو کرنے کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کرنے کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ بڑوں سے بات کرنے کے وقت بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے نہ بات کرے کہ جس سے اس کی گستاخی محسوس ہو۔ اپنے استاد ہیں، اپنے والد ہیں، والدہ ہیں، یا کوئی بھی بڑا ہے تو اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرے۔ چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح بات کریں کہ ہماری گفتگو سے شفقت ترکے۔ من لم یوقر کبیرنا، جو شخص ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، ومن لم یرحم صغیرنا، اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو بڑے سے گفتگو کرنے کے وقت تو اس کا ادب محفوظ رہے، چھوٹے سے گفتگو کرنے کے وقت تو اس کی شفقت محفوظ رہے۔ گفتگو کرنے کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے، ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے کسی کی تحقیر ہو، کسی کی تذلیل ہو، کسی کی بے عزتی ہو جائے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ کتنے ہی نیک ہوں، کتنے ہی عبادت گزار ہوں،
لیکن کسی کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ شخص حقیر ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اور کسی کے سامنے ایسی بات بھی نہ کہیں کہ جس سے اس کی حقارت ہو جائے۔ ورنہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنی کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ سب گناہ ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان کو قابو میں رکھنے کی بے انتہا تاکید فرمائی گئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن اللہ کے نبی سے ملا، میری آپ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ من نجات، نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کس چیز میں ہے، ایسا کیا عمل کروں کہ مجھ کو نجات مل جائے۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو بہت اہم۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسرا فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی اپنے گھر کے اندر رہو۔ فتنوں کے زمانے میں یہ بہت اہم نصیحت ہے، آدمی اپنے گھر کے اندر رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تیسری نصیحت فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو لیا کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیا کرو۔ یہ 3 نصیحتیں فرمایا کہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ما اخوف ما تخاف علیہ، سب سے خطرناک چیز جس کا آپ مجھ پر اندیشہ کرتے ہیں کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، کوئی جامع کلمہ بتلائیں، جامع عمل بتلائیں کہ جس سے میں گناہوں سے بچ سکوں۔ فرماتے ہیں صحابی فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِلِسَانِ نَفْسِهِ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان مبارک پکڑا اور فرمایا کہ ہاذا، یہ یعنی اس کو قابو میں رکھو، اس کی حفاظت کرو تو تم ہر طرح کے شر سے محفوظ رہو گے۔ گفتگو کرنے کے آداب اور گفتگو کرنے کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ کسی فاسق شخص کی تعریف نہ کی جائے۔ ایسا شخص جس کا فسق و فجور واضح ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آدمی فاسق ہے، اب کوئی اس کی تعریف کرے، خامخواہ اس کے اوصاف بیان کرے تو یہ تو نفاق ہے۔ معاشرے کو معلوم ہے کہ وہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، کبھی زندگی میں نماز کے لیے نہیں آتا اور دیگر بہت سارے اس کے کارنامے ہیں، اب اس کی تعریف کرے کوئی تو یہ تو نفاق ہے، منافقت ہے۔ اس لیے گفتگو کرنے کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ فاسق کی تعریف سے بچے۔ حدیث شریف میں ہے اذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش، جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اللہ رب العزت کو سخت غصہ بھی آتا ہے اور آپ کا عرش آپ کے غصے کی وجہ سے حرکت کرنے لگتا ہے۔ ہم لوگ اس کے اندر میں مبتلا ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ سامنے والا کیسا ہے، بس ہم کو اپنا مفاد پورا کرنا ہے، اپنا فائدہ پورا کرنا ہے تو اس کی تعریفات کرتے ہیں۔ فاسق شخص کی تعریف کرنا درست نہیں ہے۔ گفتگو کرنے کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ بھی ہے کہ فاسق شخص کی تعریف نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان العبد لا يزل عن لسانه يشد مما يزل عن قدمه، بندہ اپنے قدم سے پھسلنے سے زیادہ زبان سے پھسلتا ہے۔ اگر آپ قدم سے پھسلیں گے گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی، لیکن اگر زبان سے پھسل گئے تو آپ کا اپنا عمل بھی خراب ہوگا اور دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی اور شدید تکلیف ہوگی۔ اس لیے بندہ زبان سے پھسلنے سے زیادہ، اپنے قدم سے پھسلنے سے زیادہ اپنی زبان سے لفظ کرتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر بیان کرنا، یہ گفتگو کرنے کے آداب ہیں۔ گفتگو کرنے کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں سے اجتناب کرے۔ لایانی چیز جس
سے نہ ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ایسی گفتگو کرنا، ایسی بات چیت کرنا یہ لایانی ہے۔ تو آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی اور بے مقصد فضول باتوں سے اجتناب کرے، جس کو پہلے ہی کہا گیا کہ بغیر ضرورت کے گفتگو نہ کرے۔ ہم لوگ بہت سی ایسی باتیں گھنٹوں کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ دو لوگ بیٹھے ہیں، بھلا شخص کہتا ہے کہ بھلا پارٹی جیتے گی، وہ بولتا ہے بھلا جیتے گا، اس نے بھلا کام کیا، اس نے بھلا کام کیا، نتیجہ دونوں کا کچھ نہیں نکلے گا۔ اتنا وقت اپنے کسی اہم کام میں لگا لیں۔ دیگر اور بہت ساری چیزوں کے متعلق ہم لوگ گھنٹوں بیٹھ کر فضول بات کرتے ہیں، یہ لایانی ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لایانی باتوں سے، فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ یہ گفتگو کرنے کے آداب اور سنتیں ہیں۔ اسی سے متعلق ہم لوگ موبائل فون، ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کرنے کے آداب اور طریقے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہماری شریعت ایسی ہے، قیامت تک کتنے بھی آلات ایجاد ہو جائیں، کتنے بھی آلات وجود میں آ جائیں، شریعت ہر چیز کو ہر طرح سے استعمال کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے۔ موبائل فون پر کس طرح سے گفتگو کریں، اس کے بھی آداب ہیں۔ اس کا طریقہ اور ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو فون لگائے تو سب سے پہلے سلام کلام، سب سے پہلے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ فون کرنے والا خود اپنا تعارف کرائے کہ میں فلاں شخص فلاں جگہ سے بول رہا ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خود کوئی شخص فون کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کون، تو اس سے سامنے والے کو بھی غصہ آتا ہے، فطری چیز ہے، غصہ آئے گا۔ فون جو کیا اس کو چاہیے کہ خود پہلے اپنا تعارف کرا دے، یہ ادب اور طریقہ ہے۔ اور فون پر بات کرنے کے متعلق، فون کرنے کے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ فون کرنے کے وقت آدمی پہلے ہی سوچ لے کہ یہ وقت بات کرنے کا ہے یا نہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت 1:30 بجے، جس کو میں فون لگا رہا ہوں کس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز کا وقت معلوم ہے، تو اس وقت فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم نماز کے وقت فون نہ لگائیں تو نماز میں کسی کا فون بجے گا ہی نہیں، لیکن ہم لوگ خود ہی اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم کو معلوم ہے کہ رات میں 11 بجے فلاں شخص سو جاتا ہے، پھر بھی اس کو ہم 12 بجے فون کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ فون وقت دیکھ کر کریں کہ کس وقت بات ہو سکتی ہے، کس وقت نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگوں کا فون رات میں 2 بجے 3 بجے بھی آتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب سو رہے ہیں کیا؟ رات تو سونے کے لیے ہے، تو فون کریں تو وقت دیکھ کر کریں۔ اسی طریقے سے 3 بار اگر کوئی شخص فون نہ اٹھائے تو پھر 4تھی بار نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں فون کرتے ہی رہتے ہیں، 10 مرتبہ فون کر دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ اگر آپ فون کر لیے اور کسی وجہ سے فون ریسیو نہیں ہوا تو پھر آپ فون نہ کریں، یہ اس کے آداب میں سے۔ جس کے پاس فون جا رہا ہے اس کے لیے ادب یہ ہے کہ اگر موقع ہو بات کرنے کا تو بلا ضرورت فون کاٹے نہ، بات کر لے، فون کا جواب دے دے، اور فون اٹھانے کے بعد سب سے پہلے تعارف حاصل کریں کہ آپ کون، ویسے ہی بات نہ کریں۔ اسی طرح سے اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر اس کو ضرورت ہو، بات کرنے کا موقع نہ ہو، تو اگر اتنی گنجائش ہو کہ فون اٹھا کر کہہ دے کہ میں مشغول ہوں تو اتنا کہہ دے، اور یا پھر فون کاٹ دے۔ سامنے والے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ فون کاٹنے پر ناراض نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فون کاٹ دیا تو بولے فون کیوں کاٹ دیا، غصہ ہو جاتے ہیں۔ اگر فون کاٹ دے تو ناراض نہ ہو، دوبارہ بھی نہ لگائیں، فون کاٹنے کے بعد دوبارہ نہ لگائیں، اس لیے کہ فون کاٹنے والے نے ضرورت کی بنا پر کاٹا ہوگا۔ اب آپ دوبارہ لگائیں گے، تیبارہ لگائیں گے تو اس کو حرج ہوگا۔ یہ فون استعمال کرنے کے اور فون پر بات کرنے کے متعلق آداب ہیں۔ آپس میں بات چیت کرنے کے متعلق، فون پر بات کرنے کے متعلق جب ان آداب کو، ان سنتوں کو ہم اس کا لحاظ کریں گے، اس کو اپنائیں گے، نہ ہم کو تکلیف ہوگی، نہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف
ہوگی، اور مسلمان وہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کی ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔